بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ 8واں حملہ۔ 2 سال کے بعد سلطان نے چند باغی سرداروں کو سزا دینے اور چند قلعوں کو فتح کرنے کے لیے جن پر گزشتہ مہم کے دوران حملہ نہیں کیا گیا تھا دوبارہ کشمیر کا رخ کیا۔ ان میں سب سے اہم کوہکوٹ کا قلعہ تھا جو اپنی بلندی اور مضبوطی کے لیے بہت مشہور تھا۔ موسم گرما کے دوران اس مقام کو فتح کرنے کے لیے سلطان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور موسم سرما شروع ہونے پر سلطان کو اس مہم کو ترک کر کے مجبور ہو کر غزنی واپس جانا پڑا۔ 9واں حملہ۔ سن 1017 کے موسم بہار میں سلطان 1,00,000 گھڑ سوار اور 20,000 پیادہ فوج کے ہمراہ قنوج کی طرف بڑھا۔ اس نے کشمیر کے شمالی پہاڑوں کا راستہ اختیار کیا۔ قنوج کا راجہ بڑی شان و شوکت اور جاؤ جلال کا حامل تھا، لیکن دفاع کے لیے پوری طرح تیار نہ ہونے کے باعث اس نے امن پر صلح کر لی۔ اس کے بعد اس نے میرٹھ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کے بعد بادشاہ ہردیت رائے نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ پھر جمنا کے کنارے پر آباد مہاون کی طرف بڑھا اور اسے تسخیر کر لیا۔ راجہ کیلچند نے مایوسی کی حالت میں اپنی بیوی بچوں کو قتل کیا اور اس کے بعد اپنی تلوار کی نوک کو اپنی جانب کر کے اپنا خاتمہ بھی کر لیا۔ تب اس نے متھرا کے بہترین شہر کی طرف رخ کیا۔ وہ کرشن واسودیو کے لیے وقف تھا۔ قلیل مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد لوٹ مار شروع کر دی گئی۔ تمام بتوں کو یا تو پاش پاش کیا یا جلا دیا گیا۔ زیادہ تر مندروں کو مسمار کیا اور سونے و چاندی کی صورت میں بہت بڑا خانہ لوٹ لیا۔ محمود غزنوی 20 روز تک قنوج میں ٹھہرا۔ اس دوران شہر میں خوب آتش زنی اور غارت گری کی گئی۔ چند چھوٹے راجاؤں کو مطیع کرنے کے بعد سلطان لوٹ مار کی دولت اور بے شمار قیدیوں سمیت غزنی کی طرف لوٹا۔ اس کی فوج نے اپنی طرف سے جو لوٹ مار کی تھی وہ سرکاری خزانے کی لوٹ مار سے کسی طرح بھی کم نہ تھی۔ محمود غزنوی ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران ہندوستان کے فن تعمیر کی خوبصورتی سے بڑا متاثر ہوا۔ اپنے دارالخلافہ میں پہنچنے کے بعد اس نے وہاں پتھر اور سنگ مرمر کی ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی۔ اس نے اسے قالینوں، فانوس اور سونے و چاندی کے ساز و سامان سے مزین کیا۔ وہ اسے آسمانی دلہن کہتا تھا۔ اس کے درباری امراء نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ دارالحکومت کو نجی محلات اور سرکاری عمارات سے مزین کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ محمود غزنوی نے سرکاری خزانے کی مدد سے شاہی مسجد کے قرب و جوار میں ایک عظیم الشان جامعہ نہایت عالم و فاضل مصنفین کی کتب پر مبنی دارالمطالعہ، کتب خانہ، قدرتی عجائبات اور فن کے نمونوں پر مشتمل عجائب گھر تعمیر کرایا۔ فن کے ذوق و شوق میں اضافہ ہوا اور مختصر سے وقت میں محمود غزنوی کا دارالخلافہ خوبصورت مساجد، 12 دریوں، فواروں، تالابوں، محرابی نالوں سے مزین ہو گیا۔ وضاقت اور کاریگری کے لحاظ سے گزشتہ ادوار کی کوئی عمارت ان کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ سن 1029 میں سلطان محمود غزنوی نے بغداد کے خلیفہ القادر باللہ کے پاس اپنی فتوحات کی ایک سرگزشت روانہ کی۔ اس نے شہر کے مسلمانوں کے ایک عظیم الشان اجتماع کے سامنے پڑھ کر سنایا اور انہوں نے کرۂ ارض کے دور دراز علاقوں میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والی فتوحات پر بہت خوشی منائی۔ 10واں حملہ۔ سن 1021 میں ہندو راجاؤں کی متحدہ فوج نے قنوج کی راجہ کنور رائے پر حملہ کر دیا۔ کیونکہ اس راجہ نے محمود غزنوی سے الحاق کر لیا تھا، سلطان نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قنوج پہنچتا اس پر بندیل گھنڈ کا کالنجر کے راجہ نندانا نے قبضہ کر لیا۔ اس نے کنور رائے اور اس کے متعدد سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی موت کا بدلہ لینے کے لیے سلطان کالنجر کی طرف روانہ ہوا اور نندرائے کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس فتح کے بعد محمود غزنوی نے کشمیر کی طرف پیش قدمی کی اور راستے میں کوکوٹ کے ناقابل تسخیر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ تب وہ لاہور میں داخل ہوا اور آنند پال کے قنوج کے راجہ کے خلاف متحدہ فوج میں شمولیت کے باعث انتقاماً اس نے اپنے فوجی دستوں کو شہر کی لوٹ مار کا حکم دے دیا۔ یہاں پر بے شمار دولت
اس کے ہاتھ لگی اور راجا نے جب اپنے آپ کو دشمن کا مقابلہ کرنے میں ناکام پایا تو پناہ حاصل کرنے کے لیے اجمیر کی طرف بھاگ گیا۔ اسی سال موسم بہار میں محمود غزنوی نے مفتوح صوبوں پر اپنے صوبیدار تعینات کیے اور غزنی روانہ ہو گیا۔ اس نے لاہور کا انتظام اپنے پسندیدہ مشیر اور جنرل ملک ایاز کے سپرد کیا، جس کا نام بہت سی روایات اور اپنے آقا کے ارشادات میں موجود ہے۔ ملک ایاز نے لاہور کا قلعہ اور فصیل تعمیر کرائی، شہر کو وسیع اور خوبصورت بنایا۔ محمود غزنوی کے اس مقبول عام حاکم کے دور میں لاہور علم و فضل کا گہوارہ بن گیا اور غزنی سے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ ان میں حضرت مخدوم شیخ علی گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ شہر کے باہر جن کا مزار داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے اور مسلمان اس کی بہت تکریم و تعظیم کرتے ہیں۔ محمود غزنوی نے اپنے نام کی نسبت سے لاہور کو محمود غزنوی پور کہنا شروع کر دیا۔ اس نے لاہور میں سکے مضروب کرائے جن پر عربی اور ہندی کی عبارات درج تھیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمود غزنوی نے اللہ کے نام سے اس درہم کو سن 418 ہجری میں محمود غزنوی پور میں مضروب کرایا۔ 11واں حملہ۔ 2 سال بعد محمود غزنوی نے کالنجر کے راجہ نندرائے کو مزہ چکھانے کے لیے دوبارہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر دی، کیونکہ گزشتہ مہم کے دوران وہ سزا سے بچ گیا تھا۔ وہ اس کے خلاف لاہور کے راستے سے بڑھا اور گوالیار سے گزرنے کے بعد اس نے اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن راجہ نے اطاعت کر لی، اس طرح وہ محفوظ رہا۔ نندرائے نے بروقت اطاعت اور قیمتی تحائف پیش کر کے اپنے آپ کو آفت سے بچا لیا۔ انہیں قبول کر لیا گیا اور علاقوں کے قبضے پر بحال رکھا گیا۔ 12واں حملہ۔ محمود غزنوی کافی عرصے سے کاٹھیاواڑ کے ایک ساحلی شہر سومنات کے مشہور و معروف مندر کی دولت اور تقدس کے بارے میں سنتا چلا آ رہا تھا۔ وہاں پر ہندوستان کے سبھی حصوں سے پجاری جمع ہوتے تھے۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ سوما دیوتا جس کا نام پر یہ مندر مشہور تھا، اس کو تمام ارواح پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ اس کے بارے میں اس عقیدے کا اظہار کیا جاتا تھا کہ وہ تمام تناہوں کو باقاعدہ بناتا ہے اور روحوں کو سزا و جزا دینے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے۔ مندر بہت عالیشان تھا اور تمام پجاری اس کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ بہرحال بت پرستی کے اس جیسے مراکز کو تباہ کرنے کے لیے تہیہ کر کے اس نے ستمبر سن 1024 میں غزنی سے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر دی۔ اس کے ہمراہ ترکستان اور ہمسایہ ممالک کے 30,000 نوجوان رضاکار تھے۔ انہوں نے اس مندر کو تباہ کرنے کے لیے سلطان کی فوج میں بلا معاوضہ شمولیت اختیار کر لی تھی۔ ملتان کے صحرا کو عبور کرنے کے بعد وہ اجمیر میں پہنچا۔ اس نے اس میں لوٹ مار مچا دی اور دیگر قلعوں کو تسخیر کرتا اور بلا مزاحمت تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا سومنات پہنچ گیا۔ مندر کے قلعے کا راجپوتوں نے بڑی جواں مردی سے دفاع کیا اور مسلسل 3 روز تک مسلمانوں کے حملوں کو عظیم نقصان کے ساتھ پسپا ہونا پڑا۔ آخرکار محمود غزنوی اپنے گھوڑے سے کود پڑا اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر اللہ سے مدد کی درخواست کی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سرکشین جرنیل ابو الحسن کا ہاتھ تھام کر حوصلہ افزائی کی خاطر اپنی فوج میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے کچھ اس قدر گرم جوشی سے نعرہ لگایا کہ وہ سب ایک طوفان کی صورت میں قلعے پر ٹوٹ پڑے اور چھاؤنی کے 5,000 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باقی ماندہ فوج اپنی جان بچانے کے لیے کشتیوں پر سوار ہو گئے، لیکن مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور بے شمار کشتیوں کو ڈبو دیا۔ اب محمود غزنوی مندر میں داخل ہوا۔ اس کے بیٹے چند امراء اور سردار اس کے ہمراہ تھے۔ جیسے ہی وہ ایک عظیم الشان ایوان میں داخل ہوا تو اس نے اپنے سامنے پتھر کا ایک 9 فٹ بلند بت دیکھا۔ سلطان نے
मुजस्मे के करीब पहुंचकर अपने गुरुस की एक ही कारी ज़रब से उसका नाक उड़ा दिया। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि बुत के 2 टुकड़े गजनी रवाना कर दिए जाएं। एक को जामिया मस्जिद की दहलीज पर फेंक दिया जाए और दूसरे को उसके महल के सदर दरवाजे पर रख दिया जाए। इसी वक्त मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के लिए भी 2 और टुकड़े रवाना किए गए। ब्राह्मणों ने सुल्तान के सामने पेशकश रखी कि अगर वो बुतों को छोड़ दे तो वो उसे बहुत ज्यादा सोना देंगे। हत्ता कि महमूद गजनवी के दरबारियों ने भी उसे मशवरा दिया कि एक बुत की तबाही से बुत परस्ती खत्म नहीं हो सकती, लेकिन महमूद गजनवी ने ये बात कहते हुए इस ख्याल की तस्दीक उड़ाई कि अगर इसने दौलत की खातिर इस बुत को छोड़ दिया तो आने वाली नस्लों में उसका नाम बुत फरोश के तौर पर लिया जाएगा, जबकि उसका मकसद इसकी बजाय बुत शकन कहलाना है। बुत को उसी वक्त पाश पाश कर दिया गया तो उसके अंदर से इस दौलत से कहीं ज्यादा मालियत के हीरे जवाहरात बरामद हुए, जिसकी पेशकश राहिबों ने की थी। सोमनाथ में मुख्तसर कयाम के बाद सुल्तान के किच में गंदावा और शानदार शहर अनलवाड़ा को भी फतह किया और इस मुल्क के राजा को गुजरात की सल्तनत इनायत करने के बाद सिंध के रास्ते गजनी की तरफ लौट गया। सोमनाथ की मुहिम और गुजरात के मुआरके में 2.5 साल सर्फ हुए। 13वां हमला। हिंदुस्तान के लिए महमूद गजनवी की आखिरी मुहिम का आगाज सन 1027 में हुआ। ये मुहिम दरियाई सिंध के किनारों पर आबाद जाट कबाइल के खिलाफ थी। उन्होंने गुजरात से वापसी पर मुसलमानों की फौज से छेड़छाड़ की थी। इन कबाइल को तस्खीर कर लिया और इसके बाद हिंदुस्तान पर मजीद किसी हमले का इरादा नहीं किया। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।